ذیل میں رجب الامرجب کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں پر ایک جامع مدلول اور بامقصد مضمون پیش کیا جا رہا ہے جو دینی تقاریر مضامین اسائنمنٹس اور مطالعہ کے لیے نہایت موزوں ہے۔ رجب الامرجب کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں تمہید اسلامی کیلنڈر 12 مہینوں پر مشتمل ہے اور ہر مہینہ اپنی ایک الگ روحانی اہمیت رکھتا ہے، مگر ان میں سے بعض مہینے خصوصی فضیلت کے حامل ہیں۔ انہی بابرکت مہینوں میں رجب الامرجب کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ رجب وہ مقدس مہینہ ہے جو روحانی تیاری، توبہ و استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں شعبان اور رمضان المبارک کی عظیم نعمتوں کے استقبال کے لیے تیار کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں رجب کی فضیلت، اس کی حرمت اور اس میں نیکیوں کہ اجر و ثواب کا واضح ذکر ملتا ہے۔ رجب الامرجب کا تعارف رجب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تعظیم کرنا، احترام کرنا۔ او الامرجب کا اضافہ اس مہینے کی عظمت کو مزید واضح کرتا ہے۔ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ زمان جاہلیت میں بھی اس مہینے کو حرمت والا سمجھا جاتا تھا اور اسلام نے اس حرمت کو برقرار رکھا بلکہ مزید واضح کیا۔ قرآن مجید میں رجب الامرجب کی فضیلت، قرآن کریم میں رجب الامرجب کا نام صراحت کے ساتھ نہیں آیا مگر اس کی فضیلت اشہر حرم کے ضمن میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سورۃ التوبہ 36۔ مفسرین کے مطابق یہ 4 مہینے یہ ہیں: 1 ذو القعدہ، 2 ذو الحجہ، 3 محرم، 4 رجب۔ یہی وہ مہینے ہیں جن میں گناہوں کی سنگینی بڑھ جاتی ہے اور نیکیوں کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ رجب ان میں واحد مہینہ ہے جو الگ اور مستقل حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے اسے رجب الفرد بھی کہا جاتا ہے۔ اشہر حرم میں گناہوں سے بچنے کی تاکیدی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں ظلم سے مراد گناہ کرنا ہے، یعنی رجب سمیت حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے بچنا عام دنوں کی نسبت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان میں برائی کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے اور نیکی کا اجر بے احادث نبوی میں رجب الامرجب کی فضیلت احادث بارکے میں رجب کی عظمت اور اس میں عبادات کی ترغیب واضح طور پر ملتی ہے۔ 1 رجب اللہ کا مہینہ، نبی کریم سے منسوب ایک مشہور قول ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اگرچہ اس روایت کی اسنادی حیثیت پر محدثین نے گفتگو کی ہے مگر امت مسلمہ میں رجب کی عظمت اور روحانی مقام پر اس کا اثر واضح ہے اور بزرگان دین نے اس مہینے کو عبادت اور اصلاح نفس کے لیے خاص قرار دیا ہے۔ 2 رجب میں روزے کی فضیلت، حضرت ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ ابو داؤد۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رجب میں نفلی روزے رکھنا باعث اجر ہے، اگرچہ پورا مہینہ روزے رکھنا فرض لازم نہیں۔ رجب الامرجب اور عبادات، رجب الامرجب عبادت، ذکر، توبہ اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس میں درج ذیل اعمال کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ 1 توبہ و استغفار۔ رجب کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سچی رجوع کریں۔ یہ مہینہ روحانی صفائی کا بہترین موقع ہے۔ 2 نفلی روزے، صحابہ کرام اور تابعین سے رجب میں نفلی روزوں کا اہتمام ثابت ہے۔ یہ روزے انسان کو تقوی اور صبر کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ 3 نوافل اور ذکر۔ اس مہینے میں نماز نفل، درود شریف، تسبیحات اور قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا باعث خیر و برکت ہے۔ واقع معراج اور رجب الامرجب۔ رجب الامرجب کی ایک عظیم نسبت واقع معراج سے بھی ہے۔ اکثر علماء کے مطابق نبی کریم کو معراج کا عظیم الشان سفر رجب کے مہینے میں عطا ہوا۔ واقعہ نماز کی فرضیت اور ایمان کی آزمائش کا عظیم باب ہے جو رجب کی روحانی عظمت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ بزرگان دین اور رجب الامرجب سلف صالحین رجب کو عبادت اور تیاری کا مہینہ سمجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر بلخ فرماتے ہیں، رجب کھیتی بونے کا مہینہ ہے، شعبان سینچنے کا اور رمضان فصل کاٹنے کا۔
یہ قول ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو شخص رجب میں نیکی کی بنیاد رکھتا ہے وہ رمضان میں اس کا پھل پاتا ہے۔ رجب الرجب کے غلط تصورات یہ بھی ضروری ہے کہ رجب کے حوالے سے پائے جانے والے بعض غلط تصورات سے بچا جائے، جیسے رجب کی مخصوص نمازیں جن کا کوئی صحیح ثبوت نہیں، صرف ایک دن کا روزہ لازم سمجھ لینا بدعت اور غیر ثابت شدہ رسومات۔ اسلام ہمیں اعتدال اور سنت کی پیروی کا درس دیتا ہے۔ بڑھئے رجب الرجب سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ رجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، عبادت کی عادت ڈالیں، رمضان کی تیاری کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ موجودہ دور میں رجب کی اہمیت آج کے پرفتن دور میں جب انسان مصروفیات میں الجھا ہوا ہے، رجب الرجب ہمیں رک کر سوچنے، خود احتسابی کرنے اور اپنی روح کو زندہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اختتامہ رجب الرجب ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں خصوصی مقام رکھتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں گناہوں سے بچنے، نیکیوں کی طرف بڑھنے اور رمضان المبارک کی تیاری کا پیغام دیتا ہے۔ اگر ہم رجب کی قدر کریں، اس میں عبادت، توبہ اور اصلاح نفس کو اپنا شعار بنائیں تو یقیناً یہ مہینہ ہماری زندگی میں روحانی انقلاب لا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رجب الرجب کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر مختصر بیان اسکول/مدرسہ لیول کا مضمون، یوٹیوب اسٹیج تقریرہ الفاظ سے بھی زیادہ تحقیقی مضمون بھی تیار کر سکتا ہوں۔ یہ رہا تی رجب الرجب کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں ای پر مفصل اور جامع مضمون جو اب کے سابقہ اسلوب اور تقاضے کے مطابق تقریباً الفاظ پر مشتمل ہے۔ رجب الرجب کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں تمہید اسلامی تقویم میں بعض مہینوں کو خاص فضیلت اور روحانی عظمت حاصل ہے، انہی بابرکت مہینوں میں رجب الرجب کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ رجب الرجب دراصل روحانی تیاری کا مہینہ ہے جو شعبان المعظم اور رمضان المبارک جیسے عظیم مہینوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس مہینے میں عبادات، توبہ، استغفار اور نیکیوں کی خصوصی اہمیت بیان کی گئی۔ رجب کا مہینہ جاہلیت کے دور میں بھی قابل احترام سمجھا جاتا تھا، مگر اسلام نے اس کی عظمت کو مزید واضح اور مضبوط بنیادوں پر قائم کیا۔ قرآن و حدیث میں اس مہینے کی فضیلت کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ رجب الرجب کا معنی اور نام کی وجہ لفظ رجب عربی زبان میں تعظیم اور احترام کے معنوں میں آتا ہے۔ اس مہینے کو رجب اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب اس میں لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتے تھے اور اسے احترام کا مہینہ سمجھتے تھے۔ رجب کو مختلف القابات سے یاد کیا جاتا ہے، مثلاً رجب الرجب، عظمت والا رجب، رجب الاسب وہ مہینہ جس میں رحمت برسائی جاتی ہے، رجب الفرد اکیلا مہینہ کیونکہ یہ تین مسلسل حرمت والے مہینوں سے الگ ہے۔ قرآن مجید میں رجب الرجب کی فضیلت، قرآن کریم میں 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا گیا ہے جن میں رجب الرجب بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنوے اندوے الشاورن اندے اللوین اسنیا ایشر شیرا الفن وونپن اللوین ایوم خلق السو متن والرزم نیا ارب حرام، سورت التوبہ 36۔ ترجمہ: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے ہیں: 1 ذو القعدہ، 2 ذو الحجہ، 3 محرم، 4 رجب۔ رجب الرجب ان 4 مہینوں میں شامل ہونے کی وجہ سے خصوصی احترام اور عظمت رکھتا ہے۔ اشہر حرم میں نیکی اور گناہ کی اہمیت، اشہر حرم میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ کی قباحت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اسی لیے رجب میں عبادت، ذکر، توبہ اور نیکیوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں رجب الرجب کی فضیلت رسول اکرم نے رجب الرجب کی عظمت کو متعدد مواقع پر بیان فرمایا۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، حضرت ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر امت میں اس کا مفہوم قبول کیا گیا ہے کہ رجب میں اللہ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ رجب میں روزوں کی فضیلت، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم بعض اوقات رجب میں کثرت سے روزے رکھتے، حتیٰ کہ صحابہ سمجھتے کہ اب پورا مہینہ روزے رکھیں گے۔ رجب کے روزے نفلی ہیں مگر ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، رجب میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ استغفار اور توبہ کا مہینہ، رجب الرجب کو توبہ اور استغفار کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی طرف متوجہ ہونے کا خاص موقع عطا فرماتے ہیں۔ ایک مشہور دعا ہے،
इल्लु आमुए बे आर्नु अले नएफ नरजेब ओए शबेने ओए बिल नुगनियार में ज़ेने। तर्जमा, ए अल्लाह, हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। वाक़े मेराज और रजब अलम रजब अक्सर उल्मा के नज़दीक वाक़े मेराज रजब अलम रजब में पेश यह वाक़या नबी करीम की अज़मत और अल्लाह ताला के क़ुर्ब की आला मिसाल है। मेराज ने नमाज की फ़र्ज़ियत और ईमान की बुलंदी को वाज़े का रजब में इबादात की अहमियत रजब में दर्ज झैल अमाल का ख़ुसूसी एहतिमाम करना चाहिए। पंज वक़्ता नमाज की पाबंदी, नवाफिल की कसरत, क़ुरान मजीद की तिलावत, दुरूद शरीफ, सदका और खैरात, वालिदैन से हसन सलूक, सिला रहमी रजब और रूहानी तैयारी। रजब दरअसल रमज़ान की तैयारी का महीना है। अगर इंसान रजब में अपनी इस्लाह शुरू कर दे तो रमज़ान अल मुबारक में इबादत का ज़ौक़ और इखलास बढ़ जाता है। अलमाक फरमाते हैं, रजब बीज बोने का महीना है, शाबान इसकी आबियारी का, रमज़ान फसल काटने का। में बिदात से बचा। अगरचे रजब की फ़जीलत मुस्लिम है मगर इसमें खुद साख्ता इबादात और बिदात से बचना ज़रूरी है। इबादात वही अफजल हैं जो कुरान और सुन्नत से साबित हों। रजब अलम रजब और हमारी ज़िम्मा दारियाँ। आज के दौर में हमें रजब अलम रजब को सिर्फ रिवायती महीना समझने के बजाय अपनी अमली ज़िंदगी में उसके असरात लाने की ज़रूरत है। मसलन झूठ और गीबत से बचना, अमानत दारी इख्तियार करना, इखलाक़न हसना अपनाना, अल्लाह से सच्ची तौबा। इख्तितामिया रजब अलम रजब एक अजीम और बाबरकत महीना है जो हमें अल्लाह ताला के करीब होने का सुनहरी मौका फराहम करता है। क़ुरान मजीद और अहादीस मुबारका इस महीने की फ़जीलत को वाज़े करती हैं। अगर हम रजब के पैगाम को समझ लें और इसमें अपनी इस्लाह कर लें तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों सांवर सकती हैं। अल्लाह ताला हमें रजब अलम रजब की हकीकी कदर पहचाने, इसकी बरकतों से फ़ायदा उठाने और अपनी ज़िंदगी को संत नबी के मुताबिक ढालने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन रब्बल आलमीन। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर खिताब/बयान बच्चों के लिए आसान मज़मून YouTube/स्टेज के लिए स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूँ। यकीनन ज़ैल में रजब अलम रजब की फ़जीलत कुरान और हदीस की रोशनी में पर एक जामे मुदल्लल और मुअस्सिर तकरीबन अल्फाज पर मुश्तमिल उर्दू मज़मून पेश किया जा रहा है जो दीनी मज़ामीन, बयानात, मुकाबला जाती तहरीरों और इस्लामी मुताला के लिए मौज़ू है। रजब अलम रजब की फ़जीलत कुरान और हदीस की रोशनी में तमहीद इस्लामी तक़वीम 12 महीनों पर मुश्तमिल है जिनमें से बाज़ महीनों को अल्लाह ताला ने ख़ास फ़जीलत और तक़द्दुस अता फ़रमाया है। उन्हीं मुबारक महीनों में एक अजीम और बाअज़मत महीना रजब अलम रजब भी है। ये महीना न सिर्फ तारीख़ी और रूहानी एतबार से अहम है बल्कि कुरान और हदीस में भी इसकी खुसूसी हैसियत बयान की गई है। रजब अलम रजब को ओ शहर अल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा जाता है जो उसकी अज़मत का वाज़े सबूत है। ये महीना हमें इबादत, तौबा, इस्तिग़फ़ार और अल्लाह की तरफ रुजू का पैगाम देता है। रजब के लुग़वी और इस्तिलाही मानी। लफ्ज़ रजब अरबी ज़बान के लफ्ज़ तरजेब से निकला है जिसके मानी है तज़ीम करना, इज़्ज़त देना। अरब ज़मान जाहिलियत में भी इस महीने को एहतराम की निगाह से देखा जाता था और जंग व जिदाल से इज्तिनाब किया जाता था। इस्लाम ने इस एहतराम को मज़ीद मज़बूत बुनियादों पर कायम किया। कुरान मजीद में हुर्मत वाले महीने अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने करार दिया है जिनमें रजब भी शामिल है। इरशाद बारी ताला है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। सूरत अल-तौबा 36। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये 4 महीने हैं। 1 ज़ुल्क़अदा, 2 ज़ुल्हिज्जा, 3 मुहर्रम, 4 रजब। रजब अलम रजब उन 4 महीनों में वाहिद महीना है जो अकेला आता है जबकि बाकी 3 मुसलसल आते हैं। इससे इसकी इनफरादियत और फजीलत मजीद वाज़े होती है। हुर्मत वाले महीनों की अहमियत, इन महीनों में नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है और गुनाहों की संगीनी भी बढ़ जाती है। इसलिए रजब अलम रजब में इबादात, तक़ू और परहेज़गारी की खुसूसी अहमियत ही ज़ुल्म, नाइंसाफ़ी, झगड़े और गुनाहों से बचने की सख्त ताकीद की गई है। अहादीस की रोशनी में रजब अलम रजब नबी करीम ने रजब अलम रजब के बारे में इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। कुंज़ाल उमाल। इस हदीस से वाज़े होता है कि रजब को अल्लाह ताला से खुसूसी निस्बत हासिल है। ये महीना बंदे को अल्लाह के करीब होने का मौका फराहम करता है। रजब में इबादत की फ़जीलत, अगरचे रजब के मखसूस रोज़ों आ इबादात के बारे में कोई फ़र्ज़ हुक्म नहीं मगर नफ़ल इबादात की बहुत ज़्यादा फ़जीलत बयान की गई है। सहाबा कराम इस महीने में कसरत से नफ़ल रोज़े रखते, नमाज पढ़ते और ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहते थे। रजब
علم رجب اور توبہ و استغفار رجب کا مہینہ توبہ کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، یہ رمضان کی تیاری کا پہلا زینہ ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کا عزم کرے۔ واقع معراج اور رجب اسلامی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ معراج النبی بھی رجب الم رجب میں پیش آیا، یہ وہ معجزہ ہے جس میں نبی کریم کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اسی موقع پر نماز جیسا عظیم تحفہ امت مسلمہ کو عطا ہوا۔ رجب اور اسلامی تاریخ رجب الم رجب میں کئی اہم تاریخی واقعات پیش آئے، جن میں غزو تبوک کی تیاری، اسلامی فتوحات اور اولیاء و سلہن کے وصال شامل ہیں۔ اس مہینے نے اسلام کی تاریخ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ہی رجب میں دعا کی قبولیت علماء کے مطابق رجب میں کی جانے والی دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کی خاص رحمت کا حامل ہے۔ نبی کریم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ مسند احمد۔ رجب اور اخلاقی تربیت یہ مہینہ ہمیں صبر برداشت، عفو و درگزر اور اچھے اخلاق سکھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص رجب میں اپنی اصلاح کر لے تو رمضان میں اس کے لیے عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ بدعات سے اجتناب۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ رجب الم رجب میں ایسی عبادات سے بچا جائے جن کی شریعت میں کوئی اصل نعودے میں اضافہ خود ساختہ عبادات بدعت کے زمرے میں آتی ہیں، اس لیے ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کے لیے پیغام۔ رجب نوجوانوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی زندگی کا رخ درست کریں، نماز سے جڑیں، قرآن سے محبت پیدا کریں اور برے دوستوں سے دور ہو جائیں۔ گھریلو سطح پر رجب کی برکات۔ گھروں میں رجب کے مہینے میں ذکر، درود شریف، قرآن خوانی اور اجتماعی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے گھر میں روحانی سکون اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ خلاصہ رجب الم رجب ایک عظیم بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے، ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے، اپنی اصلاح کرنے اور رمضان کی تیاری کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹیے ہے مہینہ محض ایک اسلامی مہینہ نہیں بلکہ روحانی انقلاب کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اس مہینے کی قدر کر لیتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ دعا اللہ تعالی ہمیں رجب الم رجب کی حقیقی فضیلت سمجھنے، اس میں عبادت کرنے، گناہوں سے بچنے اور رمضان المبارک تک صحیح سلامت پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کو اسکول/مدرسہ لیول کے مطابق سادہ بنا سکتا ہوں، جمعہ بیان یوٹیوب اسکرپٹ کی شکل دے سکتا ہوں یا PDF/شارٹس کے نکات بھی تیار کر سکتا ہوں، بس بتائیے۔ ذیل میں رجب الم رجب کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں پر ایک جامع مدلل اور بامقصد مضمون پیش کیا جا رہا ہے جو دینی اجتماعات، مدارس، خطبات اور مطالعہ کے لیے نہایت موزوں ہے۔ رجب الم رجب کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک جامع مضمون تمہید اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جس میں وقت اور زمانے کو بھی خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں، راتوں اور مہینوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے تاکہ بندے ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کریں۔ انہی بابرکت مہینوں میں ایک عظیم الشان مہینہ رجب الم رجب ہے۔ یہ مہینہ روحانی تربیت، توبہ و استغفار، عبادت اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس مہینے کی عظمت و حرمت کو واضح انداز میں بیان کیا گیا۔ رجب کے معنی اور وجہ۔ تسمیہ لفظ رجب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تعظیم کرنا، احترام کرنا۔ چونکہ زمان جاہلیت میں بھی اس مہینے کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور جنگ و جدال بند کر دیا جاتا تھا، اس لیے اسے رجب کہا گیا۔ اسلام نے اس احترام کو برقرار رکھا بلکہ اس میں روحانی و اخلاقی اصلاح کا پہلو مزید نمایاں کر دیا۔ رجب الم رجب حرمت والے مہینوں میں سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سورۃ التوبہ 36۔ مفسرین کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینے یہ ہیں: 1 ذو القعدہ، 2 ذو الحجہ، 3 محرم، 4 رجب۔ رجب ان 4 مہینوں میں منفرد ہے کیونکہ یہ تنہا آتا ہے، جبکہ باقی 3 مہینے مسلسل آواز لیے اسے رجب الفرد بھی کہا جاتا۔ حرمت والے مہینوں کی خصوصیت: حرمت والے مہینوں میں گناہ کا وبال زیادہ اور نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ظلم، ناانصافی، فتنہ و فساد سے خاص طور پر منع کیا
گیا ہے رجب الرجب ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹ آئیں۔ احادیث کی روشنی میں رجب الرجب کی فضیلت حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ دعا فرمایا کرتے، الو آموئے بے آرنو عل نیافن جب اوے شعبینے اوے بلنغنیار میں زینے مسند احمد، یعنی اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ رجب کا مہینہ رمضان کی تیاری کا آغاز ہی جب عبادت کی تیاری کا مہینہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اس بیج کو سیراب کرنے کا، رمضان فصل کاٹنے کا۔ جو شخص رجب میں عبادت کی عادت ڈال لیتا ہے اس کے لیے رمضان میں عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ رجب میں توبہ ہو استغفار کی اہمیت، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا بہترین وقت ہے۔ گناہوں سے سچی توبہ دل کی صفائی، حسد، کینہ، بغض اور نفرت کو دل سے نکالنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ حضرت حسن بصر فرماتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں نیکی کرنا نور پر نور ہے۔ رجب اور شب معراج، اکثر مورخین کے مطابق واقع معراج رجب ہی کے مہینے میں پیش یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس میں نبی کریم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور نماز کا تحفہ عطا ہوا۔ یہ واقعہ رجب کی عظمت کو مزید نمایاں کرتا ہی جب میں روزے کی فضیلت، اگرچہ مخصوص دنوں کے روزے فرض نہیں لیکن نفلی روزوں کی فضیلت مسلم حضرت ابو درداق سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتا ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ بدعت سے اجتناب، یہ بات بھی نہایت اہم ہے کہ رجب میں عبادات سنت کے مطابق ہوں، بے بنیاد روایات، خود ساختہ رسومات اور غیر ثابت عمال سے بچنا ضروری ہے۔ اصل فضیلت نیت کی اصلاح، سنت کی پیروی اور خلوص میں ہی رجب کا اخلاقی پیغام رجب ہمیں سکھاتا ہے۔ صبر و تحمل، امن و سلامتی، عدل و انصاف، نفس کی اصلاح، دلوں کی صفائی۔ یہ مہینہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو آج ہی سے اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ موجودہ دور میں رجب کی ضرورت آج کا انسان مادہ پرستی، گناہوں اور غفلت میں مبتلا ہی رجب ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ۔ یہ مہینہ ہمیں رمضان کے عظیم الشان انقلاب کے لیے تیار کرتا رجب الرجب اور ہماری ذمہ داریاں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، والدین سے حسن سلوک، محتاجوں کی مدد، قرآن سے تعلق مضبوط کرنا، اپنی اصلاح کا پختہ عزم۔ نتیجہ رجب الرجب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ مہینہ ہمیں روحانی بیداری، توبہ، عبادت اور اخلاقی اصلاح کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ رجب محض ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، اللہ کی طرف لوٹ آنے کا پیغام۔ اگر ہم رجب کی قدر کر لیں تو رمضان ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب الرجب کی برکتیں سمیٹنے اور اس کی حقیقی روح کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے میں رب العالمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر خطاب مختصر بیان اسٹوڈنٹس کے لیے آسان مضمون YouTube/Shorts اسکرپٹ بھی تیار کر سکتا ہوں۔ ذیل میں رجب الرجب کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں پر ایک مفصل، جامع اور بامقصد اردو مضمون پیش کیا جا رہا ہے جو دینی مضامین، تقاریر، اسائنمنٹس اور مطالعہ کے لیے موزوں ہے۔ رجب الرجب کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریباً الفاظ پر مشتمل مضمون۔ تمہید، اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جس میں وقت، مہینے اور ایام کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں جن میں بعض مہینوں کو خصوصی فضیلت عطا کی گئی ہے۔ انہی بابرکت مہینوں میں سے ایک رجب الرجب ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف اسلامی سال کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ روحانی اعتبار سے بھی بے شمار برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رجب الرجب کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بندوں کو توبہ و رجوع کا بہترین موقع ملتا ہے۔ قرآن مجید میں حرمت والے مہینے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا ہے جن میں رجب بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سورۃ التوبہ 36۔ یہ 4 مہینے یہ ہیں: 1 ذو القعدہ، 2 ذو الحجہ، 3 محرم، 4 رجب۔ ان مہینوں کو حرمت والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں گناہوں کی سنگینی بڑھ جاتی ہے اور نیکیوں کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ رجب الرجب ان میں واحد مہینہ ہے جو الگ اور منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ رجب الرجب کا لغوی اور اصطلاحی معنی لفظ رجب کے معنی ہے
تعظیم کرنا احترام کرنا زمان جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے، جنگ و جدال بند کر دیتے تھے اور اسے امن و سکون کا مہینہ سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس احترام کو برقرار رکھا بلکہ اس کی روحانی اہمیت کو مزید واضح فرمایا۔ احادیث مبارکہ میں رجب الرجب کی فضیلت ایک رجب اللہ کا مہینہ نبی کریم کا ارشاد ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بیاقی یہ حدیث رجب کی عظمت کو واضح کرتی ہے کہ یہ مہینہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کا موقع پاتا ہے۔ دوست، رجب میں عبادت کی فضیلت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اگرچہ محدثین نے بعض روایات کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن فضائل اعمال میں ان سے ترغیب لی جا سکتی ہے، اور امت میں ہمیشہ سے اس مہینے میں عبادات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ رجب الرجب اور توبہ و استغفار۔ رجب الرجب کو توبہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی کا محاسبہ کرے، گناہوں سے سچی توبہ کرے اور نیکی کی راہ اختیار کرے۔ حضرت حسن بصر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رجب کو بیج بونے کا مہینہ بنایا، شعبان کو اس کی آبیاری کا مہینہ اور رمضان کو فصل کاٹنے کا مہینہ۔ رجب الرجب میں گناہوں سے بچنے کی تاکید، چونکہ رجب حرمت والا مہینہ ہے اس لیے اس میں گناہوں سے بچنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، پس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سورۃ التوبہ 36۔ گناہ دراصل انسان کا اپنی جان پر ظلم ہے، اور حرمت والے مہینوں میں یہ ظلم اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ واقع معراج اور رجب الرجب اکثر علماء کے نزدیک واقع معراج رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ یہ وہ عظیم معجزہ ہے جس میں نبی کریم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اللہ سے قرب کا راستہ، عبادت اور اطاعت میں ہے۔ رجب الرجب میں روزے نبی کریم اگرچہ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن نفلی روزوں کا اہتمام ضرور فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس مہینے میں روزوں کو باعث برکت سمجھتے تھے۔ عزت عمر فرمایا کرتے تھے، رجب میں روزے رکھو تاکہ نفس کی اصلاح ہو۔ رجب الرجب اور دعائے مہینہ، دعا کی قبولیت کا بھی خاص وقت ہے۔ نبی کریم رجب کے آغاز پر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، الوئے بے آرنو النفن جب اوے شبین اوے بلنغنیار میں زینے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رجب دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ رجب الرجب رمضان کی تیاری۔ رجب الرجب ایک تربیتی مہینہ ہے جس میں عبادت کی عادت ڈالی جاتی ہے، گناہوں سے نجات کی کوشش کی جاتی ہے، دل کو نرم کیا جاتا ہے۔ جو شخص رجب میں اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، اس کے لیے رمضان کی برکتیں سمیٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ رجب الرجب میں نیک اعمال۔ رجب میں درج ذیل اعمال کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز، نفل تلاوت قرآن، درود شریف، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی الدین کی خدمت، بدعت سے اجتناب۔ اگرچہ رجب کی فضیلت مسلم ہے، لیکن اس مہینے میں من گھڑت رسومات اور بدعت سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ دین اسلام ہمیں صرف وہی اعمال سکھاتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ رجب الرجب سے حاصل ہونے والے اسبق: 1 وقت کی قدر، 2 گناہوں سے نفرت، 3 اللہ سے قرب، 4 عبادت کا ذوق، 5 رمضان کی تیاری۔ موجودہ دور میں رجب الرجب کی اہمیت آج کا انسان معدویت میں کھو چکا ہے۔ رجب الرجب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر ہم اس مہینے کو سنجیدگی سے گزاریں تو ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ اختتامیہ: رجب الرجب اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جو ہمیں سال میں ایک مرتبہ نصیب ہوتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں گناہوں سے نکال کر نیکی کی طرف بلاتا ہے اور رمضان کی تیاری کا موقع فراہم کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رجب صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ روحانی انقلاب کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب الرجب کی حقیقی قدر پہچانے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اپنی زندگی کو سنت نبوی کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسے PDF/اسائنمنٹ فارمیٹ میں تقریری انداز میں سادہ بچوں کے لیے بھی تیار کر سکتا ہوں۔